अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल बकरा दूसरे पारे का 10वां रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हमने यहाँ तक लफ्ज़ी तर्जमा लफ्ज़ बा लफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। हम जो गुज़री आयात है ज़रा उसको देख लेते हैं। अहम थी पूरे का पूरा इस्लाम में आना। कैसे? दिल, दिमाग, कौल, फेल, अमल सब इस्लाम के मुताबिक हो। इबादत, मामलात, अखलाक, मरना सब इस्लाम के मुताबिक हो। इस्लाम मस्जिद से निकलकर घरों में आ जाए। आधा इस्लाम निफाक है। देखिए, अब ये आयात बहुत अहम थी, इसको दोबारा से दोहराया गया है। क्लास में इसकी बहुत अच्छे से डिक्टेशन हो गई। इसमें अब हमने कैसे पूरे का पूरा इस्लाम में आना है। दिल से, दिमाग से, कौल से यानी बोल के, फेल से यानी कर के, ठीक है, काम करके, अमल से दिखा के सबको अमल के ये बंदा बदल ही गया पूरी तरीके से। मुहासबा, क्या अल्लाह की राह के लिए मैं जान माल की कुर्बानी दे सकती हूँ? जब कोई मुझे अल्लाह का खौफ दिलाता है तो मैं डरती हूँ। ये आपने खुद से सवाल करना है और अपने आप से पूछना है कि मैं अल्लाह की राह में अपनी जान अगर मुझे देनी पड़े, मुझे बुलावा आ जाए, आओ दीन की तरफ हम निकलो और वहाँ पे मेरी जान चली जाए, क्या मेरे अंदर इतना दम है कि मैं दीन के लिए कुर्बानी दे सकूँ, राह हक में निकलूँ? याद करें वो करबलाए मेज़ान की कुर्बानियाँ, याद करें। जो इस दुनिया पर सब्र नहीं कर पाता, इसको आखिरत में बहुत सब्र करना पड़ेगा। कितना करेंगे आखिरत में? दुनिया में तो हम डॉक्टर के पास चली जाएंगे, इसकी उसकी मदद सो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आखिरत अल्लाह के हवाले होगी। दुनिया हमारे हवाले कर दी गई है कि तुम्हारे ऊपर इख्तियार है कि तुम जो चाहो करो, मगर आखिरत सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है कि उसने जिसने जो भी किया, एक तिनका के बराबर, राई के दाने के बराबर भी गुनाह होंगे तो भुगतने पड़ेंगे। तो हमने मुहासबा करना है अपना इसमें भी। क्या मैं इस्लाम में पूरी दाखिल हो चुकी हूँ? क्या मैं इस्लाम में पूरा दाखिल होने से डर तो नहीं रही? मतलब जैसे जैसे आयात आ रही हैं, मैं कह रही हूँ कि ये मुझे तो आयात मना कर रही है, इसलिए मैं सुनती नहीं हूँ। मैं उनको पसंद करती हूँ जो मेरे मतलब की बात करते हैं। तो क्या मैं इस्लाम में पूरी तरह दाखिल? ये दाखिल होना नहीं होता, ठीक है। आप डर रहे होते हैं, क्या मैं इस्लाम में पूरी दाखिल होने से डरती हूँ? तो आप डर रहे होते हैं, आप डट जाए ना। आप ऐसी आयात लेना चाहते हैं कि जैसी आपकी सोच है, जैसे आपके घर में हो रहा है, जैसे आपके ख़ानदानों में हो रहा है। उन्होंने भी कुरान को सीरियस नहीं लिया था, आप भी कुरान को सीरियस नहीं ले रही हैं। आप मुहासबा कीजिए अपना। क्या मैं इस्लाम में पूरी दाखिल हो चुकी हूँ? मेरे अल्लाह ने फरमाया शिर्क नहीं करना, बिदअत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली चोरी नहीं करना, और जैसे जैसे मेरा रब कुरान में तरबियत कर रहा है, क्या मैं वैसी हूँ, कर रही हूँ अमल कौल फेल से? जी, आज का हम लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। नाशुक्री से नेमत छीन ली जाती है। 2:11 और 2:13 आयात में ये बताया गया है कैसे। बनी इसराइल से पूछो तो हमने इन्हें किस कदर रोशन निशानियाँ अता की, जो शख्स अल्लाह की नेमतों पे अपने पास पहुँच जाने के बाद बदल जाए, वो जाने अल्लाह ताला भी सख्त अजाब देने वाला है। काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी खूब ज़ीनतदार होगी। वो ईमान से हंसी मजाक करते हैं, ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं। हालांकि परहेजगार लोग क़यामत के दिन इनसे आला होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है, ठीक है। अब इसमें देखें, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब नेमतें मिलती है, जब तक नहीं मिलती, अल्लाह मुझे अता कर, अल्लाह मैं ये करूँगी, अल्लाह मैं वो करूँगी। जब अल्लाह नेमतें अता करता तो बदल जाते हैं। यही बता रहे हैं अल्लाह ताला इसमें। दरअसल लोग एक ही ग्रोह से थे। अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरी देने उठाने वाला बनाकर भेजा और इनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाई, ताकि लोगों को हर इख्तिलाफाती अमर का फैसला हो जाए। और सिर्फ इन्हीं लोगों ने इससे दिए गए थे। अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस के बुग़्ज़ व अनाद की वजह से इसमें इख्तिलाफ़ किया। इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान वालों की इस इख्तिलाफ़ में भी हक़ की तरफ अपनी मशीयत से रहबरी की, और अल्लाह ताला जिसको चाहे सीधी राह की तरफ रहबर करता है।
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شروع سے دین ایک ہی تھا، یہ تو بس میں نے نبیوں کو وقتاً فوقتاً الگ الگ آگے ڈرانے کے لیے اور خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجا اور سچی کتابیں نازل کی ہیں، پھر بھی تم اس حکم میں اختلاف کرتے ہو، حالانکہ میں نے تو اس میں فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پاس جب ساری دلیلیں آ گئی تو وہ بدل گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو نہیں بدلتا، حق کے ساتھ رہتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، خاندانوں کی جو چلی آ رہی ہے ہماری وہ نہیں، اپنی عقل سے کام لیتا ہے۔ میرے گھر میں اگر شروع سے برا ہو رہا تھا تو میں بھی وہی کروں گی۔ 214 آیات ہے، جنت سستا سودا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے مل جائے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے جنت اتنی آسان ہے؟ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جائیں گے؟ حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو اگلوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں مصیبتیں پہنچی، وہ یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ان کے رسول بھی یہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو سن رکھو اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے، تمہارے اندر طریقے ہونے چاہیے۔ جی یہاں پہ ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے 3 بار جنت مانگتا ہے، جنت اس کے ہاتھ میں دعا کرتی ہے، کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو کوئی 3 بار جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، جہنم اس کے حق میں دعا کرتی ہے، کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے محفوظ فرما۔ سبحان اللہ، آمین۔ یہ جنت مانگنے کی دعا ہے۔ جیسے پچھلے کل کے لیسن میں ہم نے یہ سیکھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی عطا کر، اللہ مجھے آخرت میں بھی عطا کر۔ تو یہ حدیث کا مفہوم بھی اس سے کنیکٹ ہے، جڑا ہوا ہے، اس سے رابط ہے اس کا کہ 3 بار جنت مانگتے ہیں تو جنت دعا کرتی ہے ہمارے لیے۔ سبحان اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد کا بیان کتنا خوبصورت زبردست ہے کہ ہمیں خرچ کرنے کے لیے کہ پیسے سے محبت نہ ہو تو بار بار آیات آ رہی ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے۔ تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ وہ سوال پہ سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم نے سورۃ فاتحہ میں دعا کی، میں نے اس کے عوض میں پوری زندگی کی ڈیٹیل، پورا جواب نامہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اور اس میں اگلی آیات میں جہاد کا حکم ہے، 16 آیات میں تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور وہ دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم ہی تو محض بے خبر، حقیقی علم تو اللہ کو ہے، تم تو محض بے خبر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تو تم مانگتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، دراصل وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے اچھا ہی نہیں تھا، اور جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہارے لیے برا ہے حالانکہ وہ اچھا ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ وہ حقیقی اچھا ہے یا برا ہے، تم تو نہیں جانتے، تم تو محض گمان کر سکتے ہو۔ تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی تقدیر پر ہم نے لبیک کہنا ہے، مان لینا ہے، وسمینا واتانا، اور صبر کرنا ہے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اس کے ساتھ کفر ہے، اور مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ محاسبہ کر لیتے ہیں، کس چیز پر ابھی تک اپنے دل کو مائل نہیں کر سکی، دین کا کون سا حکم ہے جو ابھی تک مشکل لگتا ہے مجھے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہوں، کیا میں چیز کی حکمت سمجھ نہیں آتی، اس میں الجھنے لگتی ہوں میں۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے دین میں کیا چیز ہے جو اب تک میں اپنے اندر چینجنگ ہی نہیں کر سکتی، بھائی مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ آپ چیک کر سکتی ہیں، مجھے حجاب کرنا، مجھے حرام حلال میں فرق کرنا، مجھے فحش باتیں کرنا، فحش چیزیں دیکھنا، یا گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، یا چھوٹے بڑے کا ادب و حیا نہ کرنا، بھلائی نہ کرنا، ایسی بہت ساری ہمارے اندر جو ہوتی ہیں برائیاں، آپ اس کو چیک کریں اپنے اندرونی، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اندر جھانکیں،
اپنے گریبانوں میں ہم نے جھانکنا ہے. گریبانوں میں جھانکنے کو کہتے ہیں محاسبہ, کہ آپ چیک کریں کس چیز پر ابھی تک آپ کا دل مائل ہی نہیں ہوا. آپ قرآن تو پڑھ رہی ہیں لیکن آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو راستے میں مشکلات آئیں گی, کبھی آزمائش, کبھی تکلیف آئے گی. جس کا راستہ مشکلوں کا راستہ ہے, جو حق کے لیے آیا ہے, اسے مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ فرمائے میری جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے جتنی آپ نے سمجھ لیا کہ ہم یہ 2-4 کچھ کر لیں گے, تھوڑا سا صدقہ کر لیں گے, آپ کو جنت مل جائے گی. میری جنت ہے جنت. جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے. اگر تم جنت میں جاننا چاہتے ہو, اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں مشکلات آئیں گی. اگر تم اللہ کی مانو گے, وسمین, اگر تم سن لو گے, وطانہ مانو گے, تو مشکلات آئیں گی. علم والے علم کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں. مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا, یہ جہالت تھی. یہودی مدینہ کو پتہ تھا, یہودی مدینہ کو پتہ تھا اس نبی کے پاس حق ہے, لیکن زمانہ کیونکہ ان کے پیچھے تھا اور ان کے اندر تکبر آ گیا, انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. محاسبہ پھر سے وہی ہے اس سے جڑا ہوا کہ کون سی چیز ہے جو ابھی تک مجھے کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. کیا پردے کا آپ کو کہا گیا تو آپ کو مسئلہ آ رہا ہے؟ کیا حرام حلال کا کہا ہے تو آپ کو مسئلہ آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں وہ محفلیں چل رہی ہیں, ایسے پروگرامز چل رہے ہیں, ایسی لینگویجیں چل رہی ہیں, ہمیں اسے کنٹرول کرنے میں مسئلہ ہے. اور پیچھے کیا بتایا گیا کہ جنت میری اتنی سستی نہیں ہے. اگر تم جنت کے طالب ہو تو تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ پردہ کرتی ہیں, آپ کو سارے تنگ کریں گے, آپ کو سہنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں اضافہ فرمائے.